غفارا، مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا، غفارا۔ کتنے الفاظ ہو گئے؟ یہ دعا کا ترجمہ میں نے آپ کو یاد کروانا ہے۔ اللہم انک عفو، غافر، غفور اور غفار، غافر، غفور اور غفار۔ قرآن مجید میں ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، تواب، تواب۔ ابھی ہم نے معافی کی بات کی، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ پورا رمضان گزر جائے گا، ایک دفعہ بھی معافی کی توفیق نہیں ملے گی، توفیق نہیں ملے گی۔ تواب کا مطلب معافی کی توفیق دینے والا، معافی کی توفیق دینے والا وہ تواب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو گئی، درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، کھا بیٹھے، تو اللہ رب العزت نے پھر فتلقى آدم من ربه کلمات، اس غلطی کا ازالہ اور معافی کے لیے فتلقى آدم من ربه کلمات، کلمات بھی خود سکھا دی، کلمات بھی خود سکھا دیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ دیکھیں یہی دو الفاظ ہیں جو شروع درس سے لے کے اب تک میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، یہی مغفرت اور رحمت۔ آدم علیہ السلام کو جو الفاظ سکھائے کون سے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا۔ اللہ رب العزت نے معافی کے کلمات سکھا دیے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب، انہ هو التواب، وہ تواب ہے جس نے آدم علیہ السلام کو نہ صرف الفاظ سکھائے بلکہ توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ توبہ کی توفیق کا مل جانا تواب ہے۔ توبہ کی توفیق عطا فرمانے والا کون ہے؟ تواب، تواب۔ اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے قبل اس کے کہ اس دعا کا مفہوم ہمارے ذہن میں آئے۔ رمضان المبارک کے روزے 20 ہم رکھ چکے ہیں۔ مقصد کیا ہے رمضان المبارک کے روزوں کا؟ لعلکم تتقون۔ آپ نے سنا لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیا مفہوم ہے لعلکم تتقون؟ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ تم سے روزے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں تاکہ تم نمازیں پڑھنا شروع کر دو، تم سے روزے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں تاکہ تم صدقہ خیرات شروع کر دو۔ لعلکم تتقون، روزوں کا مقصد جو قرآن مجید نے واحد مقصد بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے باز آ جاؤ۔ روزوں کا واحد مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، خلی الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی، چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دینا یہ تقوی ہے۔ لعلکم تتقون، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور اس نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، گناہوں کو نہیں چھوڑا، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ یہ رمضان المبارک کے 20 روزے ہم رکھ چکے ہیں، کیا کوئی ایک گناہ، ایک غلطی جو ہم رمضان سے پہلے کیا کرتے تھے، اب روزے رکھتے رکھتے ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہوا، اللہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، رمضان سے پہلے یہ میں سود کھایا کرتا تھا، اب توبہ ہے، رشوت لیا کرتا تھا، اب نہیں ہے، رمضان سے پہلے میں غیبت کر لیا کرتا تھا، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد غیبت نہیں، میں جھوٹ بول لیا کرتا تھا، میں ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا،
رمضان سے پہلے فلاں 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 گناہ میں کیا کرتا تھا، اللہ میں نے روزے رکھے لعلکم تتقون، اللہ میں گناہوں کو چھوڑتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہے جس نے کسی ایک گناہ سے توبہ کی ہو، 20 روزے رکھے اور ایک گناہ اس نے چھوڑا ہو؟ اگر تو چھوڑا ہے تو پھر تو رمضان کا مقصد حل کیا ہے، لعلکم تتقون، اس کے اندر تقوی آیا ہے۔ لیکن اگر رمضان کے 20 روزے رکھے، اس نے سابقہ گناہوں کے بارے میں کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میں گناہ کیا کرتا تھا یا نہیں کیا کرتا تھا، میرے گناہ ہیں یا نہیں ہیں، میں نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے یا نہیں کرنا، اگر کسی انسان نے غور نہیں کیا تو پھر اس کو جان لینا چاہیے لعلکم تتقون، اس نے روزوں کا مقصد حل نہیں کیا۔ گناہوں کو چھوڑ دینا، توبہ کی توفیق کا مل جانا، اللہ کے حضور توبہ کرنا، گناہوں سے معافی مانگنا، یہ رمضان کا بہت بڑا مقصد ہے، یہ روزوں کا بہت بڑا مقصد ہے۔ اور تاک رات میں چلے اگر پہلے یہ نہیں کر سکے، پہلے ہمارے ذہن میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ رمضان سے پہلے یہ گناہ میں کیا کرتا تھا اب ترک کرتا ہوں، یہ غلطیاں تھیں اب میں توبہ کرتا ہوں۔ رمضان کے آخری عشرے میں ایک انسان بار بار اللہ کو بلاتا ہے، آواز دیتا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو لازماً اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ برائیاں ہیں، اللہ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو عفو ہے۔ کتنے الفاظ بھلا میں نے آپ کو بتا دیے معافی کے حوالے سے؟ کتنے الفاظ تھے؟ ایک غافر تھا، ایک غفور تھا، ایک غفار تھا، اور چوتھا لفظ تواب ہے۔ تواب کا معنی میں نے آپ کو کیا بتایا؟ توبہ کی توفیق دینے والا، توبہ کی توفیق دینے والا۔ اب ایک بات میں اس دعا کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں یہ 4 الفاظ جو استعمال ہوئے، اور یہ دعا اس میں یہ چاروں الفاظ نہیں ہیں، اس میں عفو ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو عفو ہے۔ اس میں نہ غافر ہے، نہ غفور ہے، نہ غفار ہے، نہ تواب ہے، یہ 5واں لفظ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ عربی ڈکشنری کو کھول لیں، آپ نیٹ سے سرچ کریں، آپ غفور کا معنی ڈھونڈیں، آپ غفار کا معنی تلاش کریں، آپ تواب کا معنی تلاش کریں، آپ غافر کا معنی تلاش کریں۔ جب کھولتے کھولتے ڈکشنری پڑھتے پڑھتے آپ اللہ رب العزت کا یہ نام عفو اس پہ پہنچیں گے، لغت والا کہے گا کہ معافی کے لیے اللہ رب العزت نے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں سب سے جامع اگر لفظ ہے تو وہ عفو ہے، سب سے جامع لفظ عفو ہے۔ غافر کا مطلب معاف کرنے والا ہے، غفار کا مطلب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، غفور کا مطلب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو پھر عفو کا معنی کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو عفو ہے، اے اللہ تو عفو ہے۔ تاک رات میں ہم نے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے اللہم انک عفو۔ عفو کا معنی کیا ہے؟ عفو کا معنی یہ ہے جو صرف گناہ کو معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کے نشان بھی مٹا دیتا ہے، گناہوں کے نشان بھی ختم کر دیتا ہے۔ عفو کا مطلب ہے سب سے جامع لفظ اللہم انک عفو، اے اللہ میں تیرے حضور بیٹھا ہوں، تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، کوئی شک نہیں تو غفور بھی ہے، تو غفار بھی ہے، تو ستار بھی ہے، تو ستیر بھی ہے، تو غافر بھی ہے، تو تواب بھی ہے، لیکن اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اس وجہ سے کہ تو عفو ہے، نہ صرف گناہوں کی معافی چاہتا ہوں بلکہ میرے گناہوں کے نشانات کو بھی مٹا دے، میرے گناہوں کے اثرات کو بھی ختم کر دے۔
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، تو تلاش کرتا ہے، تو آوازیں دیتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو آواز لگاتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، میرے بندوں کو بتا دیجئے میں غفور بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ جب بندہ یہ دعا پڑھے، یہ دعا پڑھے، اور جب وہ دعا یہ پڑھ رہا ہو، اس کا دل اور اس کی زبان ایک ساتھ ہو، اس کا دل اور اس کی زبان ایک ساتھ ہو، یہ بھی تو دعا ہے نا کہ بندہ زبان سے کہہ رہا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، یہ بھی تو دعا ہے نا۔ انسان زبان سے دعا کہہ رہا ہے لیکن دل کہیں اور مشغول ہے، نہیں، جب دل اور زبان ایک ساتھ ہوں، آپ کا دھیان اور آپ کا دماغ اللہ رب العزت کی طرف ہو اور زبان پہ یہ الفاظ ہوں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور آپ کی آنکھیں بھی آپ کے دل کا ساتھ دے دیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت معاف نہ کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت گناہوں کو مٹا نہ دے، گناہوں کے نشانات کو ختم نہ فرما دے؟ وہ تو معافی کا اعلان کرتا ہے، وہ تو بلاتا ہے، وہ تو 24 گھنٹے انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب میری چوکھٹ پہ آئے، اور اللہ رب العزت ایسا رحیم ہے، اس کی رحمت ایسی وسیع ہے اور اس کی مغفرت ایسی وسیع ہے کہ جب انسان اس کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے، اپنے گناہوں کو لے کے آ جاتا ہے، تو وہ واحد ایسی ذات ہے جو بندے کو تانا بھی نہیں دیتی، وہ واحد ایسی ذات ہے جو بندے کو تانا بھی نہیں دیتی، جو بندے کو اپنے بندے کے گناہوں کو کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرتی، وہ واحد ذات ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے مومن بندے کو پردے میں چھپا لیں گے، پردے میں چھپا لیں گے، اور پردے میں چھپانے کے بعد پوچھیں گے اے میرے بندے کیا تو نے یہ گناہ کیے ہیں، یہ گناہ کیے ہیں، یہ گناہ کیے ہیں، کیا یہ تیرے گناہ ہیں؟ بندہ ڈر جائے گا، مومن بندہ ڈر جائے گا کہ یہ تو وہ گناہ ہے جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو میری تنہائی کے گناہ تھے، آج وہ بھی میرے سامنے کر دیے گئے۔ جب بندہ ڈرتے ہوئے اقرار کرے گا کہ ہاں اللہ یہ میرا ہی گناہ ہے، یہ میں نے گناہ کیا ہے، یہ بھی گناہ میں نے کیا، تجھ پہ کوئی ظلم زیادتی تو نہیں فرشتوں نے کی؟ نہیں اللہ، یہ گناہ میں نے کیا، یہ گناہ میں نے کیا، یہ گناہ میں نے کیا، گناہ کیے ہیں، اسی وجہ سے میرے نامہ اعمال میں لکھے گئے، اے اللہ جو آج تو نے میرے سامنے کیے ہیں یہ میرے گناہ ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے بندے میں نے دنیا میں ان گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا، آج میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ وہ تو ایسی ذات ہے، دنیا میں پردہ ڈالے رکھا، وہ اللہ پردے ڈالنے والا ہے۔ دنیا میں گناہ لے کے جب اس کی چوکھٹ پہ آؤ گے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ ساری عمر کیا کرتے رہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ اب گھر والے پوچھتے نہیں ہیں تو میرے پاس آ گئے ہو، وہ یہ نہیں کہے گا کہ اب اولاد پوچھتی نہیں ہے تو میرے پاس آ گئے، وہ تانا نہیں دے گا، عرش والا تانا نہیں دے گا، عرش والا
کسی بات کا انکار نہیں کرے گا۔ انسان اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں ایک دفعہ اپنے گناہ لے کے جب عرش والے کی چوکھٹ پہ آ کے جھکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، بھلے وہ ناکارہ ہو چکا ہے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے کسی کام کا نہیں رہا، لیکن اب بھی وہ اللہ کی چوکھٹ پہ آ چکا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ ایسی ذات ہے کہ تمہارے 60 سالوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کی رحمت ہے، اس کی مغفرت ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز سے وسیع ہے اس کی رحمت۔ اتنی وسیع، اتنی وسیع، 60 سال بندے نے گناہ کیے، 70 سال بندے نے غلطیاں کی، 40 سال نافرمانی کی، اب آ گیا ہے اللہ کی چوکھٹ پہ معافی مانگنے کے لیے۔ اب انسان خالص دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کی رحمت پتہ ہے کتنی بڑی ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، اس کی وسیع مغفرت وہ پتہ ہے کتنی بڑی ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں جو بندہ آ جائے، جو آ جائے اللہ کی طرف، جو اللہ کی طرف آ جائے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، پھر اپنی زندگی کو اس نے تبدیل کر دیا، نیک اعمال شروع کر دیے۔ اب یہ 60-70 سالہ زندگی کے گناہ لے کے نکارہ ہو کے یہ اللہ سے آ کے معافی مانگتا ہے، اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تیری مغفرت بہت وسیع ہے، تو کیا کرے گا؟ تیری رحمت کی جھلک ہمیں کیسے نظر آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کی رحمت اور اس کی مغفرت اتنی وسیع ہے، جتنے گناہ لے کے آؤ گے اللہ سب کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا، اللہ تبدیل فرما دے گا۔ ان ربک واسع المغفرہ، اللہ وسیع مغفرت والا ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اتنی وسیع ہے کہ ہر چیز پہ محیط ہے۔ تاک راتوں میں اللہ کے حضور معافی مانگیے، خلوص سے دل کے ساتھ معافی مانگیے۔ جو روزے کا مقصد ہے گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں سے توبہ کرنا، گناہوں سے معافی مانگنا، اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے سابقہ زندگی کو تبدیل کیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، اللہ سے صلح کیجئے، اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کیجئے اور اللہ کے حضور یہ وعدہ کیجئے، اللہ سابقہ زندگی میں غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، ہم توبہ کرتے ہیں، تو نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، تو نے ہمیں آخری عشرہ عطا فرمایا، تو نے آخری عشرے کی تاک رات ہمیں نصیب فرمائی، اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دل اور زبان کو ایک ساتھ کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ ان راتوں میں یہ دعا پڑھیے، اللہ رب العزت مجھے بھی معاف فرما دے، اور جتنے بھی آپ احباب مسجد میں تشریف فرما ہیں اللہ رب العزت سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔